السلام علیکم ممبرس، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زندان سعد فاطمہ نیازی، قسط نمبر 17۔ اتنی جلدی ہم لوگ 17 پہ پہنچ بھی گئے ہیں ویسے۔ نائس۔ چلیے جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے کا درجہ حرارت قدرے گرم تھا۔ فضا میں کافی کی بھینی بھینی مہک تیر رہی تھی۔ جنت کے لمبے بال اس کی پشت پر گرے تھے۔ وہ جب انہیں کٹوانے کا سوچتی، کچھ دیر بعد ارادہ ملتوی کر دیتی۔ دفتر اس کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ وہ کچھ پل ہچکچائی، پھر فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ کہیں میں نے تمہاری نیند تو نہیں خراب کی؟ تم میری نیند خراب ہونے کا سوال کر رہے ہو؟ جنت طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ ہاں، جاگ رہی ہو؟ نیچے آؤ۔ دوسری طرف قدرے عام سا لہجہ تھا، جیسے وہ بہت اچھے تعلق میں قید ہو۔ کس حیثیت سے؟ اب ہوٹل روم سے لان میں آنے کے لیے بھی تمہیں کوئی حیثیت چاہیے؟ چلو بطور مشہور معروف آرٹسٹ ہی آ جاؤ۔ شیر نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ جنت نے غصیلے انداز میں فون بیڈ پر پھینکا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ وہ بڑبڑائی۔ نیچے آؤ، مائی فٹ، بھاڑ میں جاؤ، وہ بلند آواز میں چلائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے نہیں سن سکتا۔ کیوں آیا ہے یہ یہاں؟ جنت بڑبڑائی اور اپنے فون کی جانب دیکھا۔ میرا نمبر اسے کیسے ملا؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ یہ بلا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میرا نمبر کیا چیز ہے؟ وہ منہ بنا کر بڑبڑائی۔ کافی بھاپ اڑا رہی تھی۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ کھڑا رہے، وہ بڑبڑائی اور سلائڈنگ ڈور کے قریب ہے۔ دروازہ ایک طرف کھسکایا اور بالکنی میں دیکھ لائی۔ نیچے جھانکا، وہ نظر نہ آیا۔ جنت نے سر جھٹکا اور کافی پینے لگی، جیسے وہ لاپرواہ ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ دن ہی دن میں بے کل اور متجسس تھی۔ شیر یہاں کیوں آیا تھا؟ یہی سوچتے وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ایک بار مل کر ساری خوش فہمیاں، غلط فہمیاں اور وہ تعلق توڑ ہی دینا چاہیے جو سالوں سے مجھے ایک سراب کے پیچھے بھگا رہا ہے۔ اس نے سوچا اور جی کڑا کر کے کافی کا کپ رکھ دیا۔ وہ سفید جرسی اور نیلی جینس میں ملبوس تھی۔ اس نے اندر آ کر بال سمیٹ کر ڈھیلے جوڑے میں لپیٹے اور خاکی لانگ کوٹ بازو پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ جیسے جیسے لفٹ نیچے کی جانب جا رہی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لفٹ سے نکل کر راہداری میں آئی، پھر وسیع لابی میں۔ قدم بھاری ہوتے گئے، بمشکل تاثرات نارمل رکھے۔ وہ جو ہی مرکزی گیٹ سے نکلی، وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ جنت ایک پل کو ٹھٹک کر رکی، نگاہیں سامنے کھڑے شیر پر آ ٹھہری۔ وہ کسی مجسمہ ساز کی بنائی گئی تخلیق لگ رہا تھا، منظر کو مان کیے منظر میں حاوی سا۔ سفید شرٹ پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے، نیلی جینس اور سیاہ سنیکرز، بال کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے، چہرے پر سادہ ماسک۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جنت کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر گئی، رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ اور ایک خاکی پارسل جو قریبی کیفے کا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ جنت کی دھڑکنیں مدھم ہوتے ہوتے پھر معمول پر آئیں اور اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ قدم اس کی جانب بڑھنے لگے، چہرے پر سرد مہری سجا دی۔ براہ راست اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا اور جا کر عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دراز قد ہوتے ہوئے بھی اس کے کندھوں تک نہیں آ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ لہجے کو جس قدر تلخ بنا سکتی تھی بنا لیا۔ اس کی جانب اب بھی نہیں دیکھا، وہ اس کی قیمتی بھاری جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، شیر نے دھیمے لہجے میں کہہ کر کافی کا ایک کپ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ جنت ششدر رہ گئی۔ جب تک وہ کچھ کر پاتی، کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ آگے چلنے لگا۔ وہ کبھی کپ کو تو کبھی اس کی پشت کو دیکھتی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنا پھرتیلا تھا، وہ سوچتی رہی۔ وہ چند قدم چل کر رکا۔ کم آن۔ شیر کا لہجہ نرم تھا، وہ اس کی جانب نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ جنت اس کے پیچھے چل دی۔ شیر نے رک کر اس کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ جنت خاموش رہی۔ ایک مخصوص دھیمی مہک تھی جو اس کی نتنوں سے ہوتی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ وہ تو ابھی سے ہی کمزور پڑ رہی تھی۔ من پسند شخص سے غیر متوقع ٹکراؤ، اور وہ شخص بھی شیر روح سیاہ۔ جانے اسے یہ نام کس نے دیا تھا؟ کالی روح والا شیر۔ اور کبھی پوچھ ہی نہیں سکی تھی، نہ اس سے نہ کسی اور سے، لیکن وہ اس کے نام کا مطلب سمجھتی تھی، کالی روح والا۔ کیسی ہو تم؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے پہلی نمائش کے بعد؟ وہ اس کے برابر چلنے لگا۔ اس کے سوال پر جنت ایک دم الجھی، پھر ابرو اکٹھے ہوئے، منہ بن گیا۔ کیا تم یہی سوال کرنے آئے ہو؟ وہ ناگواری سے پوچھ بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں آیا ہوں، پر جہاں تک میری عقل ناقص کام کرتی ہے، میں ہوٹل سے تازہ دم ہونے نکلا تھا، اچھا وقت گزارنے۔ یہ تمہارے لیے۔ شیر نے پھول اس کی جانب بڑھاتے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور کافی کا گھون بھرتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہیو اے سیٹ، شیر نے اتنی نرمی اور شائستگی سے کہا
کہ جنت کو خواب کا گمان ہونے لگا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر مکان کے انداز میں گاڑی میں سوار ہو گئی۔ شیر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر چلا آیا۔ تمہارا دوست حسام کیسا ہے؟ شیر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا غصہ یا جلن شامل نہیں تھی۔ جنت نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ جنت اسے دیکھتی رہی۔ وہی دراز، خمدار پلکیں، گہری سے آنکھیں۔ اس کی جلد اور پیشانی بالکل شفاف تھی، پر وہ پتلی پتلی سبز اور سرخ رگیں جو صاف دکھائی دیتی تھیں۔ شیر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنا ماسک اتار دیا۔ یہ وہ پل تھا جب کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہ دم بخود تھی۔ اس نے اتنی آسانی سے یہ توقع نہیں کی تھی۔ وہ بے یقین سی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی حالت سے بخوبی واقف وہ مسکرا رہا تھا۔ وہی معصومانہ مسکراہٹ جو ساری دنیا کو بے وقوف بناتی تھی۔ جنت اسے دیکھتی رہی۔ ناک جیسے کسی مجسمہ ساز نے تراشی ہوئی ہو، کھڑی اور تیکھی سی۔ مردوں کی ایسی ناک اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شیو ہلکی تھی۔ اس کے ہونٹ درمیانے تھے لیکن ابھرے ہوئے، سرخی مائل۔ یہی رنگ اس وقت اس کے کان کی لوؤں کا تھا۔ وہ پوری یقین سے کہہ سکتی تھی کہ ایسا حسن عام نہیں ہوتا۔ اتنی خوبصورتی ہر کسی کو نہیں ملتی، ایسی جلد بھی نہیں۔ ایسی شفاف جلدوں کے لیے تو لڑکیاں سارے جہان کی جتن کر لیتی ہیں۔ کیا اسے احساس بھی ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے؟ وہ نہیں بدلا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا، بے انتہا خوبصورت، جس کے چہرے سے نظریں ہٹانا کبھی بھی آسان نہیں رہا تھا۔ وہ ایک مکمل اور وجیح مرد تھا۔ جنت نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں پھیر دیں۔ اتنی بے اختیاری پر خود کو کئی لعنتیں بھیج دی۔ وہ گاڑی کے پار دیکھنے لگی۔ کہیں تمہیں یہ ناقابل یقین خواب تو نہیں لگ رہا؟ شیر کی شرارتی رگ پھڑکی۔ ہاں، ایسا خواب جس کی تعبیر بے معنی اور بے مقصد ہوتی ہے، چاہے حاصل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہی ایک جملہ تھا جو اس پل اس کے ذہن میں آیا تھا۔ دل میں ان گنت احساسات کے ساتھ ایک احساس بوجھل پن کا اور اداسی کا بھی امڑ آیا۔ شیر بے اختیار ہنس دیا۔ جنت کچھ نہ بولی، یوں ہی باہر دیکھتی رہی، لیکن شیر کی وہ ہنسی اس کے اندر گونجی تھی۔ دھڑکن پھر بےکل ہوئی۔ جنت نے خود کو پھر ٹپٹ دیا۔ گرین مینشن میں اسمگل زدہ شامپو کے ساتھ بہت زیادہ وقت رہی ہو نا تم؟ کیا مطلب؟ جنت نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ زہریلی سی ہو گئی ہو؟ وہ پھر ہنس دیا۔ جنت ایک پل کو اس کے ہنستے چہرے پر ٹھٹکی پھر منہ بنا لیا۔ تم ان کے ساتھ ایک سال ہی رہے ہو، لیکن مجھ سے زیادہ زہریلے ہو، وہ بھی فوراً بولی۔ شیر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ جنت اس کے دیکھنے پر پھر بھٹکنے لگی۔ اف جنت، اف۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خود کو سنبھالتے پھر سرد مہری سے پوچھا۔ وہ ایک سرپرائز ہے، شیر نرمی سے بولا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ ہیٹر آن کر لوں؟ تمہیں لگ رہی ہے تو کر لو، وہ کہہ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ بار بار وہ اسے بھٹکانے آ جاتا تھا، یہ نرم لہجہ۔ اف، وہ اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا یوں اس طرح ساتھ ہونا اسے پھر کمزور کر رہا تھا۔ وہ سارے شکوے بھول رہی تھی۔ دل بار بار اس کے چہرے کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہنا چاہتی تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میوزک سننا پسند کرو گی؟ شیر نے کہتے ہوئے ایک بٹن دبایا۔ GFSR didn't release any detail or statements about bomb blast at company. جنت نے چونک کر شیر کی جانب دیکھا۔ وہ تو پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور نیوز اپڈیٹ چیک کی۔ خبر پڑھتے ہی اس کی آنکھ حیرت اور بے یقینی سے پھیلی۔ اس نے پھر شیر کی جانب دیکھا۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو؟ یہ ایک واحد سوال تھا جو اس پل اسے سوجھا تھا۔ تمہارے ساتھ ہوں نا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ جنت یکدم ساکت ہوئی۔ دل رک کر دھڑکا۔ اس نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں تم… جنت کہتے کہتے رکی۔ وہ اس کے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا؟ جنت اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جانے کیوں وہ اس شخص پر اب کبھی مکمل یقین نہیں کر پاتی۔ وہ اس سے ہر شے کی توقع رکھتی تھی۔ کبھی میں تمہیں اغوا تو نہیں کر رہا، یا پھر تمہارے ساتھ کوئی گیم کرنے جا رہا ہوں؟ ایسا ہی سوچ رہی ہوں یقیناً، وہ بغیر مسکرائے کہہ رہا تھا۔ تم سے کسی ایسی چیز کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ جنت منہ بنا کر بڑبڑائی۔ وہ بے یقین اور الجھی ہوئی تھی۔ ضروری نہیں ہر مرد امش البانی ہو، کچھ شریم خان بھی جیسے بھی ہوتے ہیں۔ شیر نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ جنت کو برا لگا تھا، بے حد برا۔
وہ شرم خان جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، وہ بھیدڑک بولی۔ میری پہچان ہر کسی کی پہچان میں آنے کے لیے نہیں ہے۔ میری اس پہچان کو صرف کچھ لوگ ہی پہچان سکتے ہیں۔ وہ پرسکون سا بولا۔ کتنا پرسکون رہتا تھا؟ جنت چڑ کر سوچنے لگی، پھر بولی تو لہجہ مزید سخت تھا۔ اور ایسار جو دنیا کے لیے فقط ایک معمہ ہے، ایک ریڈ زون؟ تمہارے لیے ریڈ زون نہیں ہوں۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ وہ ہنس دیا۔ جنت نے آنکھیں میچ کر گہری سانس لی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہم ایک نارمل کپل کی طرح بہیو نہیں کر سکتے؟ شیر نے شرارتی انداز اپنایا۔ کپل؟ جنت نے جھٹکے سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ پے در پہ اسے حیران کر رہا تھا۔ فرض ہی کر لو، اب میں حسام بن محمد تو ہوں نہیں جس کے ساتھ تم پرامن طریقے سے کئی گھنٹے گزار لو۔ شیر نے شرارتی لہجہ کہا۔ وہ تو تم جیسا نہیں ہے۔ وہ ایک تہذیب و تمیز والا سمجھدار اور بہترین مرد ہے۔ جنت نے چڑھ کر کہا۔ اسے حسام کا ذکر برا لگا تھا۔ کاش میرے پاس میری تعریف کے لیے بھی ایسے مہذب الفاظ ہوتے تمہارے پاس۔ شیر نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ اب گاڑی ایک پتلی سڑک پر تھی جس کے ایک طرف گہری کھائی اور دوسری جانب اونچی پہاڑیاں تھیں۔ جگہ جگہ ہلکی برف پڑی نظر آ رہی تھی۔ شیر نے گاڑی کا کیبن کھول کر اندر سے سرخ مفلر اور ایک اونی ٹوپی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ جنت نے فقط اس کی جانب دیکھا، ہاتھ بڑھا کر پکڑے نہیں۔ شیر نے ٹھنڈی سانس بھر کر انہیں دوبارہ گود میں رکھا۔ تم کبھی نہیں بدلو گی۔ میرے سامنے تم ہمیشہ وہی ضدی بچی رہو گی جسے سارا غصہ، ساری ضد شیر کے سامنے ظاہر کرنا ہے، چاہے خفا اسے ساری زمانے نے کر رکھا ہو۔ مجھے کسی نے خفا نہیں کیا۔ شیر کے اس لہجے اور اس انداز نے اس کے دل کی اداسی کو اور بڑھایا۔ وہ نہ روٹھے پن سے بولی، اچھا تو یہ گستاخی صرف میں کرتا ہوں؟ معصومیت سے سوال کرتا وہ جنت کو مزید تپا گیا۔ ڈھیڈ! وہ اونچا بڑبڑائی۔ شیر آہستگی سے ہنس دیا اور گاڑی ایک جانب روک دی۔ اسی پل اس کا فون بجا۔ اس نے بٹن دبا کر اسپیکر آن کیا۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے ماسٹر، جنرل کی آواز کار میں گونجی۔ جنت خاموشی سے شیر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شیر نے گود میں رکھا مفلر اٹھایا اور جنت کے گرد لپیٹا۔ جنت سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ دل بھر آ رہا تھا، پر بمشکل قابو پائے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ کیا جٹ ریڈی ہے؟ شیر نے پوچھتے ہوئے اونی ٹوپی اٹھا کر جنت کو پہنا دی۔ جنت پتھر کا مورت بنے یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل تھیں۔ جی، جٹ ریڈی ہے۔ میں آج نہیں جا رہا، کل جاؤں گا، اسے واپس بھیج دو۔ شیر نے اونی ٹوپی پہنائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جنت ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن ماسٹر آپ ہیں کہاں؟ ڈیٹ پر، شیر نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ جنت یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ مفلر سے وہی خوشبو اٹھ رہی تھی جو ہمیشہ شیر کے وجود سے اٹھتی تھی۔ شیر نے دوسرا کیبن کھولا، سیاہ اونی دستانے نکالے۔ پہن لو انہیں، باہر ٹھنڈ ہے۔ شیر نے اسے دستانے پکڑائے اور باہر نکل گیا۔ جنت کا ذہن معاوضہ تھا۔ اس نے دستانے نہیں پہنے، وہ انہیں ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ کافی اونچائی پر تھے، تبھی یہاں سردی زیادہ تھی۔ دفتن دوسری طرف سے شیر نے گاڑی کا شیشہ بجا کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس بھرتی باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور تک پیدل چلنا ہے، چل لو گی؟ شیر نے دریافت کیا۔ جنت نے جواب نہ دیا، بلکہ اس کے آگے چلنے لگی۔ شیر آہستگی سے مسکرایا۔ وہ سڑک صاف ستھری تھی۔ دائیں جانب گہری کھائی اور اونچے سفیدی اوڑھے پہاڑ اور اونچے درخت تھے۔ بائیں جانب اوپر جاتی چڑھائی، ہلکی پھلکی گھاس اور مختلف رنگوں سے رنگے پتھر تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جنت پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ 25 سالوں سے واشنگٹن میں رہ رہی تھی، لیکن یہاں وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ایک الگ دنیا ہی تھی۔ اسے اس بات کو ماننے میں دشواری ہو رہی تھی کہ اس پر وہ کسی حقیقت میں سانس لے رہی ہے۔ یہ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن کا ایسا حصہ ہے جسے میں نے دریافت کیا تھا، پھر میں نے اسے خرید لیا۔ اگر ہم مخالف سمت میں جائیں تو مشہور سیاحتی مقام آتے ہیں، یہاں کوئی نہیں آتا۔ یہ غیر آباد جگہ تھی۔ میں یہاں بہت کم آتا ہوں، لیکن مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جنت نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ نگاہیں اب آس پاس بھٹک رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی، ایسی بے یقینی جو کسی ناقابل یقین پل کو جیتے ہوئے انسان کے اندر جنم لیتی ہے، تاکہ تمہیں سب سے اونچی جگہ سے دھکا دے سکوں، شیر بولا۔ جنت رک کر پلٹی اور ایک خفیف نگاہ اس پر ڈالی۔ شیر مسکرا دیا اور قدم تیز کرتے اس کے برابر چلا آیا۔ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جنت کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس کا لمس محسوس نہیں کر سکتی تھی۔
یہ کیسے دستانے تھے؟ وہ الجھی سی اس کی خوبصورت ہاتھوں یا دستانوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیر نے اس کی الجھن کو محسوس کیا۔ کیا تمہیں میرے ہاتھ پسند آئے؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے دستانے اتار کر ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے۔ ہاتھ کی پشت پر صفائی سے بنا شیر، جنت کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ہاتھ دیکھتی رہی۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ اس کے اپنے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہیں، ابھری ہوئی رگیں اور سرخی مائل ہتھیلیاں۔ کیا خدا مردوں کو بھی اتنا مکمل حسن دیتا ہے؟ وہ ہمیشہ سنتی آئی تھی کہ فلاں اتنی حسین ہے جیسے خدا نے فرصت سے بنایا ہو۔ ساتھ کھڑا یہ شخص اسے ایسی ہی کوئی مثال لگتا تھا۔ شیر اس کی دخائف دماغی محسوس کرتا مسکرایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شیر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ اب کہ جنت اس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر سکتی تھی، دل پھر بھرنے لگا۔ کاش وہ رو سکتی، لیکن پہلے معلوم تو ہو جائے وہ رونا کس بات پر چاہتی تھی۔ تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، گلوز پہن کیوں نہیں لیے؟ شیر نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ جنت کچھ کہے بنا اس کے ساتھ چلتی رہی، اس احساس کے ساتھ کہ وہ پل اس کے ذہن اور دل پر کوئی بوجھ نہیں، اسے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اگر اگلے 100 سال بھی اسے اس شخص کے ساتھ اس سڑک پر چلنا پڑے تو وہ خوشی خوشی چل پڑے گی۔ سارا غصہ، سارے شکوے اس خوبصورت پہاڑوں میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی نرمی محسوس کرتی سوچ رہی تھی، تھک تو نہیں گئی؟ بس تھوڑی دور ہے وہ جگہ۔ نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ کیونکہ مجھے لگا تمہیں یہ جگہ دیکھنی چاہیے۔ میں جب جب یہاں آتا ہوں مجھے تمہارا خیال ضرور آتا ہے۔ جنت کو دیکھ کر جنت یاد آتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جنت بے یقین سے اسے دیکھے گی۔ اور میں بالکل بھی فلرٹ نہیں کر رہا، شیر نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس کی بے یقین سی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، لہجے میں نرمی اپنے آپ بڑھی تھی۔ میں نے کب ایسا کہا؟ اس نے احتجاجی لہجہ اپنایا۔ تم سے اچھی توقع نہیں رکھ سکتا نا، ویسے بھی تمہیں دنیا کا سب سے خبیث انسان لگتا ہوں۔ وہ بھی نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، شائستگی سے، خوبصورتی سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھے خبیث نہیں لگتے ہو، تم ہو۔ وہ خفگی سے بولی۔ کاش میں تمہیں یہاں سے دھکا دے سکتا۔ شیر نے اس کو گھورا۔ جنت نے مسکراہٹ ثبت کی۔ لٹل وچ، وہ بڑبڑایا۔ شارجہ میں واقع اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں پرجوشی کا سما تھا۔ دیٹس پریٹی کول۔ تو بس اسکرین کے سامنے قدرے آگے ہو کر بیٹھی تھی، قریبی اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں حاشر کا بنایا چارٹ دکھائی دے رہا تھا۔ پر یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کمانڈر؟ اریب حاشر کے بغیر بتائے یوں جانے پر خفا تھا۔ یہ خطرے سے خالی نہیں تھا، حاشر نے کہا۔ وہ مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھا، لیکن میں بریگیڈیئر کو بریف کر کے گیا تھا۔ حاشر نے ان کے تحفظات سمجھتے ہوئے وضاحت دی۔ لیکن کمانڈر آپ ہمیں انفارم کر دیتے، توبہ نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ رسکی ٹاسک بغیر کسی کے علم میں لائے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ توبہ نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے مشن کا حصہ تھا، لیکن براہ راست نہیں۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ گو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سب کرنا ہے، لیکن ہم سب اپنی جانوں کی ذمہ دار خود ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ وہ سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے جیسے اب بھی اس کی بات سے متفق نہ ہو۔ حاشر نے گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میں ایک سرٹیفائیڈ نیوکلیئر سائنسدان ہوں۔ وہ لوگ جو اس شعبے سے واقفیت نہیں رکھتے یا جو اس سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو میں کبھی بھی اس کے کام کے قریب نہیں لاتا۔ میں جانتا ہوں تم سب بم ڈسپوزل اور پلانٹنگ یونٹ سے ٹریننگ لے کر آئے ہو، لیکن اس کے باوجود مجھ میں اور تم لوگوں میں فرق ہے۔ یہ ایک غیر ملک ہے، یہاں میں ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونے دینا چاہتا جس سے ہمارے کام پر کوئی آنچ آئے۔ حاشر نے نرمی سے بات ختم کی۔ اور کچھ باتیں میں مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ حاشر نے ان سب پر باری باری نگاہ ڈالی۔ وہ سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ ہم سب یہاں ایک دوسرے کے لیے نہیں آئے، ملک کے لیے آئے ہیں، اس لیے ذاتی معاملات کو دل کے ایک کونے میں ڈال دو۔ جہاں جائیں گے طے کر کے جائیں گے کہ کر کے آنا ہے یا پھر مر کے۔ حاشر نے کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، اور ہاں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ میں جیت اسی کو ملتی ہے جو موت کے خوف سے آزاد ہو کر میدان جنگ میں نکلتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا وہ واپس جیت کر آئے یا شہید ہو کر۔ وہ نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی توجہ ان پر تھی، گاہے بگاہے ان کے چہروں پر تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، شہید ہو کر چاہے سپاہی دنیا سے چلا کیوں نہ جائے، لیکن نہ اس کی موت ہوتی ہے، نہ اس کی ہار ہوتی ہے۔
कहते हुए इसकी आंखें इस पल चमक उठी थीं, जिसे वो हर पल इस मोतबर दर्जे पर आने के लिए तैयार हो। ये हकीकत भी थी। वो हर पल शहादत जैसे अजीम रुतबे के लिए तैयार था। पाकिस्तान। अचानक ही अरीब ने दबे-दबे लहजे में जोशीले अंदाज में कहा। आबाद ता कयामत, जिंदाबाद, बाइंदाबाद, इंशाल्लाह। इन सब ने अपने-अपने अंदाज में अज़म का इज़हार किया और जीत का निशान बनाते अपनी जगह से उठकर अपने-अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। शारजाह के महंगे तरीन इलाके में वाक़ ये GFS के रिसॉर्ट का मंज़र था। वो एक वसी कमरा था। कमरे में गोल्डन फॉक्स एक बड़े से सोफ़े पर टाँग चढ़ाए बैठा था। इसकी सुनहरी आँखों में शदीद सर्द मोहरी और बेचैनी थी। चेहरे का पैदाइशी नक्श जिससे वो इस वक़्त तवक्को के बरख़िलाफ़ बिल्कुल बेनियाज़ था। तवक्को के बरअक्स बिल्कुल बेनियाज़ था। अमिश भी करीब जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आँखों में गुस्सैले तासुरात थे। वो खुद कहाँ है? हेज़ल ने सवाल किया। लहजा कदरे सख्त था। मैं नहीं जानता मैम। सामने ही स्क्रीन पर डैनियल अदब से बैठा नज़र आ रहा था। बौखलाहट को छुपाने की भरपूर कोशिश जारी थी। तो तुम हमें नहीं बताओगे कि वहाँ मीटिंग में क्या हुआ था? अमिश ने तीसरी दफ़ा सवाल किया था। लहजे की तपिश पहले से मज़ीद बढ़ चुकी थी। माज़रत चाहता हूँ मिस्टर अमिश, लेकिन मास्टर ने मुझे कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है। उसने फिर वही जवाब दिया जो वो पहले 2 मर्तबा दे चुका था। गोल्डन ने गहरी सांस भरते स्क्रीन पर निगाह डाली। दूसरी तरफ डैनियल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट ने जन्म लिया। यार ऐसे ना घूरे, मेरे नाजुक सा दिल है बिग बॉस। वो दिल ही दिल में झुरझुरी लेकर बड़बड़ाया। बराह रास्त स्क्रीन पर देखने के बजाय उसने नजरें झुका ली थी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसके सामने बैठे हो? अमिश का लहजा अब के सख्त हुआ। मैं माजरत चाहता हूँ। बिग बॉस मास्टर गोल्डन मेरे लिए बेहद मोअज़्ज़ज़ और बाइसे एहतराम है। मैं इनके दिल से इज्जत करता हूँ, इनसे बेइंतहा मुतासिर हूँ। लेकिन माजरत कबूल कीजिए, मैं मास्टर शेर की हदायत के बगैर किसी किस्म की ब्रीफिंग नहीं दे सकता। और मैं नहीं जानता वो खुद कहाँ है। वो बेचारगी से बोला। गोल्डन ने बाआवाज़ हंकारा भरा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। वो जानता था डैनियल कुछ नहीं बताएगा। ऐसे ही तो नहीं सैकड़ों लोगों के दरमियान से लड़के ने इसको चुना था। वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी अमिश। मैं पहले ही जानता था ये लड़का एक लफ्ज़ नहीं बताएगा। वो स्पार्ट लहजे में कहता उठ गया। हेज़ल माथे पर बल लिए वहीं बैठी थी, जबकि अमिश तेज़ी से गोल्डन के पीछे लपका था। अगर दरमियान स्क्रीन ना होती तो मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी रखकर तुम्हारी नब्ज़ काट देती। तुम फ़ारिग़ तरीन इंसान हो, एक निकम्मे और नाकाबिले एतमाद इंसान। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि तुम मुझे हर अपडेट दोगे। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ। डैनियल अब के ख़ासा मुतमईन था। तुम्हारी कोशिशें भी तुम्हारी तरह बेकार होती हैं। कहाँ हैं वो? अब मुझे बताओ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो एक सीक्रेट डेट पर हैं। क्या मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूँ? दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है। डैनियल ने चेहरे पर बेबसी सजाते कहा। हेज़ल हक्का-बक्का सी हैरान निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। क्या तुमने सीक्रेट डेट कहा? जी मैडम, क्या मैं कॉल ख़त्म कर दूँ? भाड़ में जाओ, वो घुर्राई। शुक्रिया मैम। डैनियल ने कहते कॉल काटी और सुकून की सांस ली। भाड़ में तुम जैसे लोग जाते हैं, ज़हरीली औरत। वो बड़बड़ाया और सोफे पर नींदराज होकर टाई की नॉट ढीली की। और ये बुरे लोग कितनी मनफी कुव्वत रखते हैं आसपास। मेरा तो सर चकरा रहा है। वो फिर बड़बड़ाया और आंखें मूंद लीं। बेशक ये मौत की रस्सी पार करने जितना मुश्किल था। उफ घटिया इंसान, अमिश, मुझ पर दबाव डालने के लिए तुमने बिग बॉस को स्क्रीन के सामने बिठा दिया ताकि मैं इनके खौफ से सारी मालूमात दे दूं। चालाक मक्कार शख्स। आने दो मेरे मास्टर को। वो दिल ही दिल में अब के अमिश को कोस रहा था। पहाड़ की चोटी पर बना ये लकड़ी का कॉटेज था जिस पर स्याह रंग किया गया था। आसपास दरख्त थे जो बर्फ से ढके थे। हल्की हल्की बर्फबारी जारी थी। कॉटेज के आसपास लकड़ी की बाड़ थी। कॉटेज के सामने ही आग जलाई गई थी जिस पर कुछ पक रहा था। लोहे के बर्तन में कॉफी बनाई जा रही थी। वो पंजों के बल बैठा था। इसके अकब में एक लकड़ी का झूला था जिस पर एक नर्मोगदास कंबल था। जन्नत उसे कांधों पर डाले बैठी थी। सामने मेज पर खाने के लवाजमात थे। ठंड लग रही है तो आग के पास आ जाओ। शेर जरा सी गर्दन घुमाए बोला। मैं ठीक हूँ यहीं। जन्नत मुस्कुराई। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराती हुई मुस्कुराहट। इसकी मुस्कुराहट में दुनिया जहाँ का इत्मीनान और सुकून था। शेर भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। मुझे खुशफहमी थी कि मेरी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे हसीन मुस्कुराहट है। शेर बेनियाजी से कहता जन्नत को हंसने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें कोई खुशफहमी नहीं, ये सच है। जन्नत बोली। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे बाबा कहा करते थे वो झूठ तो नहीं कहते होंगे। शेर ने आंख दबाई और कॉफी उठाए उसके करीब आया।
میز پر رکھے کپ میں کافی ڈالتا وہ جنت کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جنت کی نگاہیں بھی اسی پر مرکوز تھیں۔ اور کیا کہتے تھے تمہارے بابا؟ جنت نے سوال کیا۔ اس کے سوال کا مقصد اسے سننا تھا۔ میں خبیث مگر انتہا کا خوبصورت لڑکا ہوں اور میری معصوم مسکراہٹ دنیا کی دلکش ترین مسکراہٹ ہے۔ بات کرتے کرتے اس کے لبوں پر تبسم آ ٹھہرا۔ اس کے لبوں پر کھلنے والے تبسم کو جنت نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کیا وہ بہت پیار کرتے تھے تم سے؟ نہیں، زبان کے ساتھ اس کا سر بھی دھیرے سے نفی میں ہلا۔ میرے بھائی سے زیادہ کرتے تھے۔ بولتے بولتے ایک بار پھر ہنس دیا۔ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ جنت حیرت زدہ رہ گئی۔ میری ناقص معلومات کے مطابق ہوگا، تبھی تو میرے بابا کی زبان اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ کیسا تھا وہ؟ کہاں ہے اب؟ جنت متجسس سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچھا تھا۔ شیر نے گہری سانس لے کر کافی کا گھونٹ بھرا۔ اس کا مختصر سا اچھا تھا نے جنت کو کچھ پل کے لیے سن کر دیا۔ وہ یک تک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شیر کا لہجہ، اس کی آنکھیں اس وقت جنت کو ناقابل یقین لگی تھی۔ وہ اپنی ذات کی ایک ذرا سی جھلک جیسے اسے دکھا گیا ہو۔ پیار کرتے ہو اس سے؟ شیر کو لگا وہ اس سے پوچھ نہیں رہی بلکہ اسے بتا رہی ہے، اسے اطلاع دے رہی ہو۔ ہاں، اس نے بھی اعتراف کیا تھا۔ جنت مزید حیران ہوئی تھی، مگر اس کی اگلی بات نے اسے چپ کا چپ کروا دیا۔ جیسا تم امر سے کرتی ہو؟ شیر نے اس کی جانب دیکھا، جس پر جنت نے اپنی نظروں کا ساویہ بدل لیا۔ وہ اسے کتنا لاپرواہ اور بے نیاز سمجھتی تھی، لیکن وہ نہیں تھا۔ تمہاری زندگی کیا ہے جنت؟ شیر نے اچانک سوال کر کے جنت کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے اس سوال کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری زندگی؟ آہستگی سے بڑبڑائی۔ ہاں، تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ہمیشہ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ شیر نے سینڈوچ توڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور تمہارے سوال کا جواب اسی سوال کے جواب کی شرط پر ملے گا۔ جنت نے ایک آئی برو اچکائے جیسے پوچھ رہی ہو، منظور ہے؟ جنت نے ٹھیک کہا تھا، تم موقع پرست ہو، اپنے باپ پر گئی ہو۔ شیر نے کہہ کر اپنے لبوں کا کونا دانتوں میں دبا کر اپنی ہنسی روکی، تو جنت اسے گھورنے لگی، جس پر وہ کھل کر مسکرائے اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میری زندگی الجھنوں کا بسیرا ہے، جسے سلجھانے کی کوشش کم از کم ابھی تک تو میں نے نہیں کی۔ ایسا میں تب کروں گی جب مجھے اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ مجھے زندگی کو کیسے جینا ہے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ تو پھر آج یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں اس زندگی کو کیسے جینا ہے۔ شیر اطمینان سے بولا۔ تو کیا تم اسے سلجھانے میں میری مدد کرو گے؟ جنت یکدم اشتیاق سے بولی۔ مشورہ دوں گا۔ شیر ایک بار پھر مسکرایا۔ آج وہ بات بات پہ مسکرا رہا تھا۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد جنت بھی مسکرا دی۔ اگر مشورے کی جگہ مددگار ہوئی تو پھر؟ مدد درکار ہوئی پھر؟ ہاتھ میں کپ پکڑے اس کے کنارے کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتے ہوئے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کاش میں کہہ سکتا کہ جان بھی حاضر ہے، پر معذرت کے ساتھ تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ مجھے بیساکھی بننا پسند نہیں ہے۔ شیر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اسے یہی امید کی جا سکتی تھی۔ بد لحاظ ہو تم۔ جنت کا منہ بن گیا۔ شیر نے کندھے اچکا دیے جیسے اس کے دیے لقب پر متفق ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی مضبوط اور قابل احترام عورتوں میں تمہارا شمار ہو۔ اس کے کہنے پر جنت یکدم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک بار پھر سے یہ سوال اس کے ذہن کے پردے پر ابھرا تھا۔ اور تمہیں کبھی اپنے کسی مقصد کے لیے کسی دباؤ میں آنے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ہنوز سینڈوچ کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، سکون سے، اطمینان سے، بے نیازی سے۔ تمہاری آنکھوں میں چمک اور عزم ہو، ان میں کسی کا خوف نہ ہو، تمہیں کسی کی ضرورت نہ ہو، کم از کم انسان کو مسکرانے اور کھل کر جینا کے لیے کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ شیر نے اب سینڈوچ کے لیے ہاتھ روک لیے تھے۔ جنت خاموش تھی۔ کئی پل یوں ہی خاموش رہی۔ میرے سوال کا جواب دو گے اب تم؟ جنت کچھ دیر بعد بولی۔ وہ ایک بار سوال نہیں کر رہی تھی بلکہ بتا رہی تھی۔ اس کے انداز پر ایک جاندار مسکراہٹ نے شیر کے لبوں کا احاطہ کیا، جسے چھپانے کے لیے وہ سینڈوچ کا ایک بڑا سا نوالا لے لیا تھا۔ جنت نے صبر سے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ نوالا نکلتے ہی وہ بول پڑا۔ پوچھو بھائی، تمہاری زندگی میں جنت کیا ہے؟ جنت ایک لڑکی ہے جو میری زندگی میں موجود چند زیادہ پسندیدہ لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہے اور میں اکثر اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ کتنے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ اتنا بے نیاز کیوں بن جاتا تھا؟ جنت خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور ہاں، بہت خوبصورت بھی ہے۔
اس کی خاموشی محسوس کر کے شیر نے ایک جملے کا اضافہ اور کیا، بہتر، شکریہ۔ جنت رکھائی سے بولی تو شیر نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں میرا جواب پسند نہیں آیا؟ شیر نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جنت خفگی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ تمہاری زندگی کے چند خاص لوگ کون ہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے جنت نے سوال کیا۔ تاثرات ہنوز تنے ہوئے تھے۔ اٹس ٹو پرسنل۔ شیر نے مسکراہٹ روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی مسکراہٹ جلدی پر تیل کا کام کرنے والی ہے۔ Go to hell۔ جنت اونچا بڑبڑائی۔ شیر ہنسی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہاں؟ جنت نے سوال کیا۔ جہنم میں، وہ شرارت سے بولا۔ جنت نے اس کی پسلی میں کوہنی رسید کی۔ شیر اس کا بازو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جنت آس پاس دیکھ رہی تھی۔ حسن بے پناہ تھا۔ سفید ململی پہاڑیاں کے خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری ہونے لگی تھی۔ وہ کاٹیج کے اگوے حصے میں چلے آئے جس کے پار گہری کھائیاں تھیں۔ بڑے بڑے پتھر تھے۔ نیچے ایک جمی ہوئی آبشار تھی جو اس وقت کسی خوبصورت کانچ کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ جنت کے ہونٹ محویت سے پھیلے۔ وہ آنکھیں پھیلائے بے یقین سے آس پاس دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ شیر نے اسے آگے جاتے دیکھا تو دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ دیا۔ اتنا آگے نہیں جانا، تمہیں بچانے کے چکر میں اتنی جلدی مرنے کا شوق نہیں ہے مجھے، پیچھے رہو۔ شیر نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ یہ خواب ہے؟ جنت برف کی ننھی بوندوں کو ہتھیلی میں بھرتے بڑبڑائی۔ شیر کا طنز تو اس نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ شیر مسکرا دیا، خوبصورتی سے۔ اس کی آنکھیں اس پر چمک اٹھی تھیں۔ میں تم سے نہیں کہوں گا کہ یہ حقیقت ہے، وائستگی سے بولا۔ جنت نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر ایک گہری سانس کھینچ کر دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا دیے۔ اٹس ڈریمی۔ وہ خوشی سے کہتے دونوں ہاتھ پھیلائے گول گول گھومنے لگی۔ شیر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتا گیا۔ بی کیئرفل ڈریم گرل، مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا فون نکال لیا۔ وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ دل نے اچانک ہی ان لمحوں کو اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قید کرنے کی خواہش کی تھی۔ میری تصویریں بنا رہی ہو؟ جنت یوں ہی گول گھومتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی بلند آواز آس پاس گونجی تھی۔ ہاں، اپنی رفتار ہلکی رکھو، سر چکرا جائے گا۔ شیر نے ساتھ ہی ہدایت دے ڈالی۔ چپ کرو۔ وہ یوں ہی گھومتی رہی۔ لٹل ویچ، شیر نے تنبیہی انداز اپنایا۔ چپ کرو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ شیر نے ویڈیو روک دی اور آگے بڑھ کر اسے کوہنی سے تھام کر روکا۔ بس کرو۔ شیر نے اسے احتیاط سے پیچھے کھینچا۔ وہ شیر کی کوہنی تھامے منہ بسورتی اس کے ساتھ چل دی۔ سر نہیں چکرا رہا میرا۔ مزید خود کو ڈزنی پرنسس سمجھتے ہوئے یوں ہی چکراتی رہتی تو ضرور چکر آ جاتا اور سیدھا نیچے جا گرتی، جیسے کہ تم مجھے بچاتے ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جیسے کہ میں تمہیں گرنے دیتا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ورنہ ضرور جان جاتا کہ جنت کی مسکراہٹ اس کے جملے پر مزید گہری ہوئی تھی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ موسم کی خنکی میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ واشنگٹن کی سڑکوں پر پہنچتے ہی جنت کے فون پر پیغامات کے ڈھیر آنے لگے۔ وہ جس جگہ تھے وہاں موبائل نیٹ ورک نہیں تھے، لیکن چہل پہل سے بھرپور علاقے میں آتے ہی معمولی زندگی کے عام بکھیرے بھی شروع ہو گئے تھے۔ شیر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے فون کی مسلسل بجتی پیغاماتی گھنٹی کو سنتے اس نے ذرا سی گردن گھمائی۔ حسام ہے؟ شیر نے سوال کیا۔ جنت نے اس کی جانب دیکھے بغیر اسبات میں گردن ہلا دی۔ فکر مند ہے، اس نے جتانا چاہا۔ اچھا، شیر نے بے نیازی دکھائی۔ ساری توجہ سڑک پر تھی، چہرہ ماسک میں چھپا تھا۔ کمپنی میں دخل اندازی پر تم نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک؟ جنت کو اچانک یاد آیا تھا۔ آنکھوں میں چمک اور لبوں پر بڑی دلفریب مسکراہٹ نے رقص کیا۔ اب وہ اسے اکسا رہی تھی۔ کیا مجھے کرنی چاہیے؟ شیر ہنوز لاپرواہ لگ رہا تھا۔ جنت نے ٹھنڈی سانس بھری جیسے اس کی ڈھٹائی پر افسوس کیا ہو۔ مس جنت البانی، میری کمپنی کو اپنے خرافاتی دماغ کے منصوبے سے لوٹنا بند کرو۔ تم نے وکالت نہیں پڑھی، اس کے باوجود معاہدہ توڑ مڑوڑ کر اسے سارے فائدے حاصل کر رہی ہو۔ شیر نے کچھ پل کے وقفے سے کہہ کر اسے ایک گھوری سے بھی نوازا۔ تم نے کب دیکھا معاہدہ؟ جنت نے ابروج کا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے اس کے باخبر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ جس دن تمہیں تمہارے بزنس پارٹنر کے ساتھ اپنی کمپنی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، شیر نے کہا اور ایک جتاتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ وہ بے خبر ہرگز نہیں ہوتا۔
तुम्हारी कंपनी के ओहदेदार मेरे हुस्न के आगे बिल्कुल भी निकम्मे और अंधे हो गए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर? जन्नत ने नाक चढ़ाई। वो हरगिज़ इसकी तवक्को नहीं कर रही थी। फ़कत उसे छेड़ना मकसूद था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वाक़ईतन इस गुफ्तगू को ज़ेर बहस ले आएगा। मेरे मासूम मुलाज़िमों की बुराइयाँ मत करो, नया मुआहिदा अभी तैयार नहीं हुआ। एक नज़र की मार है तुम्हारी सारी चालाकियाँ। शेर ने उसे घूरा। जन्नत कहकहा लगाकर हँस पड़ी। शेर कुछ कहे बगैर ड्राइविंग करता रहा। वो समझ गया था जन्नत इस मौज़ू पर मज़ीद कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती। क्या करोगे अब? अपनी दौलत में अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊँगा। फिर कब मिलेंगे? जन्नत इस सवाल को लबों तक रोक ना सकी। जब अपनी दुनिया से उकता जाऊँगा। शेर ने मसरूफ़ से अंदाज़ में कहते मोड़ काटा। जन्नत खामोश रही। तुम क्या करोगी? मेरे पास दुनिया के चंद मशहूर तरीन ताजरों की गर्लफ्रेंड बनने की ऑफ़र्स हैं। चंद ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की ऑफ़र है। साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड की मशहूर आर्ट गैलरी में एग्ज़िबिशन्स के प्रपोज़ल्स हैं। मैं समझ गया। बेस्ट ऑफ़ लक। शेर ने कहा। उसके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। जन्नत उसकी जानिब से मज़ीद किसी बात की तवक्को कर रही थी, लेकिन वो खामोश ही रहा। पहली वाली ऑफ़र के लिए कुछ नहीं कहोगे? जन्नत ने खुद ही सवाल किया और मुंतज़िर निगाहों से उसकी जानिब देखने लगी। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? शेर ने सरसरी निगाह इस पर डालकर पूछा। जन्नत हनूज़ उलझन आमेज़ अंदाज़ में उसकी जानिब देख रही थी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जन्नत ने बेख्तियार सवाल किया। शायद यही वजह हो उसके इत्मीनान की। नहीं, शेर ने अगले ही पल बगैर किसी झिझक के साफ गोई से कहा। जन्नत के चेहरे का रंग उड़ा। वो बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगी। उसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हुईं। क्या मतलब है इस बात का? उसका लहजा भी बदला था। वह संजीदा हुई थी। बेहद संजीदा। यकीन तो मुझे खुद पर भी नहीं है जन्नत। हम इंसान हैं। कभी भी हमारी तरजीहात और सोचें बदल सकती हैं। शेर ने कहा। वो हनूज़ मुतमईन थी। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ शेर। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो। जन्नत सर्द मोहरी से बोली। मैं तुम्हारी चाहत पर नहीं चल सकता डार्लिंग। इसका अंदाज नरम था। उसने इसके चेहरे पर निगाह डाली। इसके तासुरात देखते गहरी सांस भरकर हाथ बढ़ाकर इसका गाल थपथपाया। जन्नत खफकी और गुस्से से उसको देखती रही। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। मैं ये सब नहीं सोचता जन्नत। शेर ने फिर नरमी से कहा और एक पल को फिर उसकी जानिब देखा और बात जारी रखी। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं रोकूंगा। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। तुम क्या करती हो, ये तुम्हारा 100% ज़ाती मामला है। उसने मोड़ काटते लम्हाती खामोशी इख्तियार की। मैं रिश्तों की कैद और उनके मुतालबों को नहीं मानता। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ये कहकर मैं तुम्हें अपनी किसी ख्वाहिश में कैद नहीं करूँगा। तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। इतना काफ़ी है? शेर ने नरमी से कहकर इसका सर सहलाया। जन्नत चुपचाप उसे देखती रही। बेयकीनी, बेबसी, गुस्सा, खफकी, उलझन, क्या नहीं था उसकी आंखों में? शेर ने कुछ पल इसकी आंखों में देखा और निगाहें फेर लीं। वो उसकी आंखों में यूं ही देखता रहता तो यकीनन लौट ना पाता। उसकी आंखें उसे हैराने को हर पल तैयार रहती थीं। जन्नत की आंखें उसे हमेशा इम्तिहान में डालती थीं। वो मजबूत से मजबूत चट्टान से ज़्यादा सख्त दिल और सख्त जान होकर भी अंदर से चटकने लगता था, पिघलने लगता था। उसकी आंखों को मुसलसल देखने की चाहत एक तरफ, अपनी जीत के लिए वो जिस कदर इन आंखों से फासला रखता, उतना बेहतर था। दूसरी तरफ जन्नत अब आंखें फिर चुकी थी, रुख बदल चुकी थी। निगाहें गाड़ी के शीशे के पार टिकी थी। जन्नत सोच रही थी कि कभी इस शख्स को तस्खीर नहीं कर सकती थी। वह एक गहरे समंदर की मानद था। उसे तस्खीर करना नामुमकिन था। जन्नत उसकी सोच और ख़यालात को अपने ताबे करना चाहती थी, तो गलत कर रही थी। इस पर जन्नत को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ था। दिल एकदम बोझल होने लगा। क्या कभी वो इस शख्स को मुकम्मल हासिल कर पाएगी? शारजा में सुबह के 4 बजे का वक्त था। मौसम में बला की खनकी थी। रेगिस्तानी इलाका करीब होने के बायस ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये एक मुसाफिर खाने का मंजर था जिसके बाहर बोसीदा सी मेज़ के गिर्द हाशिर और तुबा बैठे दिखाई दे रहे थे। तुबा ज़रा सी फ़िक्रमंद दिखाई दे रही थी। कहवे के प्याले के गिर्द बेइंतहानी में उंगली फेरते वो मेज़ की सतह को घूर रही थी। हाशिर अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। दफ़तन उसने निगाहें उठाकर तुबा की जानिब देखा। फ़िक्र मत करें, हाशिर ने नरमी से कहा। तुबा ने चौंक कर नज़रें उठाई और इस बात में गर्दन हिलाई। मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मुझे घर वाले याद आ रहे हैं, वो आहिस्तगी से बोली। उसका लहजा बूझा हुआ था। हाशिर ने एक नज़र उसे देखा और अपना फ़ोन लॉक करके एक जानिब रख दिया और पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। कैसे ताल्लुकात हैं आपके घर वालों के साथ? हाशिर दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। मैं अपनी फैमिली में वाहिद लड़की हूँ जब बाप और भाइयों से मुतासिर होकर आर्मी में आई हूँ।
इसलिए मैं अपने ख़ानदान में सारे चचाओं, मामाओं या तायाओं की लाडली हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाशिर तवज्जो से उसकी जानिब देख रहा था। मेरी मामा चाहती थीं कि मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइन करूँ। वो आहिस्तगी से हँस दी। इसकी हँसी में कुछ था जिसने हाशिर को मुतवज्जो किया। वो कई पल खामोश रही। खैर, मैं भी यही चाहती थी। फिर आप यहाँ तक कैसे आ गईं? हाशिर ने सवाल किया। टार्क आई। उसको होंठों पर धीमी मुस्कुराहट उतरी। उसने हाशिर की जानिब देखा। हाशिर के एक भ्रू इकट्ठे हुए और आंखों में सवाल उतरा, जैसे पूछना चाहता हो, मैंने आपको 23 मार्च 2017 को पहली दफ़ा देखा था। मैं अपने डैड के साथ यूम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक हुई थी। वो कहकर रुकी। हल्की सी मुस्कुराहट हनूज़ उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। हाशिर चौंका। डैड ने आपकी बहुत तारीफ़ की थी। सभी आपसे मुतासिर थे। मैंने उस दिन बहुत कोशिश की कि आपका चेहरा देख सकूं, लेकिन आपने मास्क पहन रखा था। इसकी मुस्कुराहट अब की गहरी हुई। इसकी आंखों में बच्चों का सा इश्तियाक उमड़ आया था। हाशिर की आंखें लम्हे भर को मुस्कुराईं, फिर उसने ज़रा सी देर को निगाहें फेर कर आसपास का जायज़ा लिया और दोबारा उसकी जानिब देखने लगा। मुझे नहीं पता इस वक्त मुझे ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन ये सच है। तोबा ने सर झटका। मैंने आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग, एसएसडी ट्रेनिंग, फिर ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दिया था और यूं ही मेरा तजस्सुस, मेरा शौक और फिर जुनून में तब्दील हो गया। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती थी। वो अब के हाशिर की जानिब देखने लगी। हाशिर भी बराह रास्त उसे देख रहा था। आंखों में नरमी और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आपको हंसी नहीं आई? तोबा कहकर खुद ही हंस दी। उसे लगा हाशिर जैसा बनने की ख्वाहिश उसे हंसने पर मजबूर कर देगा। भला इसे ऐसा बन सकता था कोई? मुझे अच्छा लगा, हाशिर ने कहा और कहवे का घूंट भरा। वक़्तन उसे खुशी हुई थी कि वो किसी के लिए की खातिर अपनी जवानी वक्फ करने की वजह बना था। लेकिन मैं आप जैसी नहीं बन सकती। कोई भी नहीं बन सकता आपके जैसा। तोबा की आंखों में उतरी चमक हाशिर की निगाहों से पोशीदा न रह सकी। वो आहिस्तगी से नजरें फेर गया। वो कुछ न बोला।